جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرمائیں تاکہ ہمارے دنیوی معاملات کے اندر بھی ہمارے فیصلے کرے اور ہمیں دین اسلام کی تعلیم و تربیت بھی اچھے طریقے سے دے۔ تو بس جیسے ایک گفتگو کا ماحول ہوتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے، پھر ہر بات پر کوئی آراء آ جاتی ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے آ جاتی ہے، تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ قبیلہ بنو تمیم کا امیر حضرت قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا جائے۔ تو کیونکہ رائے کا اختلاف تھا، اسی وجہ سے تھوڑی سی باتیں آپس میں ہونے لگی اور آہستہ آوازیں بھی بڑھتی گئی، اوپر ہوتی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی ہی مجلس کے اندر موجود تھے۔ تو فوراً اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی جن آیات کے اندر رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب میں سے ایک ادب سکھایا۔ ایک تو یہ بات کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات پر آپ سے مشورہ نہیں لیتے، آپ سے نہیں پوچھتے، تب تک اپنی طرف سے کوئی بھی مشورہ نہ دیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی آوازوں کو اتنا بلند نہ کیا کریں کہ حضور کی آواز بھی اس کے اندر مدغم ہو جائے اور سنائی نہ دے سکے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنا عمل کیا کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیات کے نازل ہو جانے کے بعد جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر گفتگو کرتے تھے تو اتنی مخفی اور اتنی آہستہ ہوتی تھی کہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سن سکتے تھے اور کوئی آس پاس والا نہیں سنتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو طبعی طور پر آواز کچھ بلند تھا، اس کے اندر ایک سختی تھی، لیکن ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتکلف اپنے آواز کو اتنا پست رکھا کیونکہ طبعی طور پر آواز بلند ہے اور بتکلف اس آواز کو دبا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کر رہے تھے اور بات کرتے تھے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ وہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ میں سمجھ نہیں سکتے تھے اور دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنے کی زحمت کرنی پڑتی تھی کہ اے عمر آپ نے کیا کہنا چاہا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد
کافی دن گزر گئے لیکن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن قیس کو یاد فرمایا کہ کافی دن گزر گئے، حضرت ثابت نہیں آئے، تو کوئی پڑوسی ان کا اس مجلس کے اندر حاضر تھا۔ اس نے گزارش کی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ہی پتہ لگا کر اس کے بارے میں معلومات آپ کو دیتا ہوں۔ وہ صحابی سیدھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ثابت رو رہا ہے اور بڑی فکر میں بڑے الم و تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ جب اس صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہ کافی دن گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر آپ کی حاضری نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو حضرت ثابت جواب دیتے ہیں کہ میں کس منہ سے حضور کی مجلس کے اندر حاضر ہوں، کیونکہ مجھ سے تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کچھ بڑی آواز سے بات کر لی، جس کی وجہ سے میرے تو پورے کے پورے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اب تو میں جو ہے اپنی آخرت کی فکر کے اندر ہوں کہ میرا آخرت کے اندر کیا انجام ہوگا۔ شاید میں ایسے سمجھتا ہوں کہ میں کہیں جہنمی تو نہیں بن گیا۔ تو یہ پوری صورتحال اس صحابی نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ کے رسول وہ تو بڑے ڈر کے اندر، بڑے خوف کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ میں شاید جہنمی بن گیا ہوں، میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی اور فرمایا جا کر کہو کہ یہ ثابت تو جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک کامل اتباع اور اطاعت تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آنے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تربیت کے بعد ان کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال ہوتا تھا کہ جب ایک آیت، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان کے سامنے آ گیا تو اس کو ایسے مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے، آنے والی تمام زندگی تو اسی کے اوپر گزار دیتے تھے، لیکن خوف اور ڈر یہ ہوتا تھا کہ پچھلے زمانے کے اندر ہم جب اس حکم سے واقف نہیں تھے تب تک ہمارے جو اعمال ہوتے رہے ان کا